بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو اور میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی نصیحت آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانی پیش کر رہا ہوں جس میں محبت بھی ہے، آزمائش بھی ہے اور ایک ایسا سبق بھی ہے جو ہمارے گھریلو رشتوں کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ ایک فرضی اور اصلاحی کہانی ہے جس کا مقصد کسی حقیقی واقعے کو بیان کرنا نہیں بلکہ سچائی، اعتماد، مشورے اور امانت داری کی اہمیت کو سمجھانا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو غور سے سنتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے شہر میں احمد اور زینب نام کے میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ احمد ایک محنتی اور دیانتدار آدمی تھا۔ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد محنت مزدوری کے لیے نکل جاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ اس کی آمدنی زیادہ نہیں تھی لیکن وہ ہمیشہ حلال روزی پر قناعت کرتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ زینب بھی ایک سمجھدار اور ذمہ دار عورت تھی۔ وہ گھر کے تمام معاملات سنبھالتی، بچوں کی پرورش کرتی اور کوشش کرتی کہ فضول خرچ نہ ہو۔ ایک دن زینب کے دل میں خیال آیا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر کبھی اچانک کوئی مشکل پیش آ جائے، احمد بیمار ہو جائیں یا بچوں کو کسی ضروری چیز کی ضرورت پڑ جائے تو کچھ رقم محفوظ ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے بچت شروع کر دی۔ کبھی بازار سے کوئی چیز سستی مل جاتی تو بچے ہوئے پیسے الگ رکھ دیتی اور کبھی گھر کے خرچ میں کچھ رقم بچ جاتی تو اسے بھی محفوظ کر لیتی۔ ابتدا میں اس کی نیت صرف احتیاط اور مستقبل کی ضرورت تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے یہ بات احمد سے چھپانا شروع کر دی۔ وہ سوچتی تھی کہ ابھی بتانے کی ضرورت نہیں، مناسب وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گی۔ دن گزرتے گئے، پھر مہینے اور مہینوں سے سال گزرنے لگے اور اس کی جمع کی ہوئی رقم بڑھتی گئی، مگر وہ مناسب وقت کبھی نہ آیا جس کا وہ انتظار کرتی رہی۔ دوستو، بچت کرنا یقیناً ایک اچھی عادت ہے، لیکن جب میاں بیوی کے درمیان اہم مالی معاملات مسلسل راز بن جائیں تو بعض اوقات یہی راز دلوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک شام احمد گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر سخت پریشانی تھی۔ زینب نے وجہ پوچھی تو احمد نے کہا کہ کچھ دنوں سے کام کم ہو گیا ہے اور آنے والے مہینے کے خرچ کی فکر ہے۔ زینب کے دل میں خیال آیا کہ وہ اپنی جمع کی ہوئی رقم کے بارے میں احمد کو بتا دے، لیکن اس نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ چند دن بعد آزمائش مزید بڑھ گئی۔ احمد کی والدہ اچانک بیمار ہو گئیں اور ڈاکٹر نے فوری علاج کا مشورہ دیا۔ احمد نے اپنی استطاعت کے مطابق رقم جمع کی، لیکن علاج کے پیسے کم پڑ گئے۔ وہ مدد اور قرض کے لیے مختلف لوگوں کے پاس جانے لگا، کوئی تھوڑی مدد کرتا اور کوئی معذرت کر دیتا۔ رات کو احمد پریشانی کے عالم میں خاموش بیٹھا رہتا اور زینب سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنے راز کے ساتھ کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس کے پاس اتنی رقم موجود تھی کہ علاج کا آغاز آسانی سے ہو سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں خوف تھا کہ اگر آج ساری بچت خرچ ہو گئی تو پھر مستقبل میں کیا ہوگا۔ یہی سوچ اسے روک دیتی۔ رات بھر زینب سو نہ سکی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ جس رقم کو وہ اپنے تحفظ کا ذریعہ سمجھتی تھی، اب وہی رقم
اس کے دل کا بوجھ بن چکی ہے۔ صبح فجر کے وقت اس نے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کے بعد بھی اس کے دل میں بے چینی باقی رہی۔ احمد نماز کے بعد گھر آیا اور کہنے لگا کہ آج پھر چند لوگوں سے قرض کی بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سن کر زینب کا دل کانپ اٹھا۔ وہ چاہتی تھی کہ فوراً سچ بتا دے، مگر ہمت نہ ہوئی۔ احمد گھر سے نکل گیا تو زینب خاموشی سے اس جگہ گئی جہاں اس نے اپنی بچت چھپا کر رکھی تھی۔ اس نے رقم نکالی اور دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اسے اچانک اپنی دادی کی ایک بات یاد آئی کہ گھر کی اصل مضبوطی صرف دیواروں سے نہیں ہوتی، بلکہ میاں بیوی کے درمیان اعتماد سے ہوتی ہے، اور جب راز بڑھنے لگتے ہیں تو دلوں میں فاصلے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ زینب کے دل میں اتر گئے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے رقم تو جمع کر لی، لیکن اپنے شوہر کو اس مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا۔ دوپہر کے وقت احمد واپس آیا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور چہرے پر مایوسی نمایاں تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ کہیں سے رقم کا انتظام نہیں ہو سکا۔ زینب اب مزید خاموش نہ رہ سکی۔ وہ اندر گئی، اپنی بچت لے کر آئی اور احمد کے سامنے رکھ دی۔ احمد نے حیرت سے پوچھا کہ یہ رقم کہاں سے آئی؟ زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یہ رقم اس نے کئی سالوں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر جمع کی ہے، لیکن کبھی احمد کو بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ احمد نے رقم دیکھی تو چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا کہ جب میں اتنی پریشانی میں تھا تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زینب کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے شرمندگی سے کہا کہ ابتدا میں اس کی نیت صرف ضرورت کے وقت کے لیے بچت کرنے کی تھی، مگر پھر بات چھپانے کی عادت بن گئی اور وہ ہر بار سوچتی رہی کہ کسی دن سب کچھ بتا دے گی۔ احمد نے غصے کے بجائے دکھ کے ساتھ کہا کہ مجھے صرف رقم کی کمی کا افسوس نہیں، بلکہ اس بات کا دکھ ہے کہ تم نے اتنے اہم معاملے میں مجھے اپنا شریک نہیں سمجھا۔ یہ الفاظ زینب کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئے۔ اسی دن دونوں نے مل کر احمد کی والدہ کے علاج کا انتظام کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند دنوں بعد ان کی صحت بہتر ہونے لگی۔ گھر میں خوشی تو واپس آ گئی، لیکن زینب نے اپنی غلطی سے ایک بڑا سبق سیکھ لیا تھا۔ اس نے احمد سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ گھر کے اہم معاملات میں وہ کوئی بات چھپا کر نہیں رکھے گی۔ احمد نے بھی اسے معاف کر دیا اور کہا کہ آئندہ دونوں ہر مالی فیصلہ باہمی مشورے سے کریں گے۔ کچھ عرصے بعد احمد کا کام بہتر ہونے لگا اور گھر کے حالات بھی سنبھلنے لگے۔ ایک دن احمد ایک چھوٹی سی ڈائری گھر لایا اور زینب کو دیتے ہوئے کہا کہ اب ہم اپنی آمدنی، خرچ اور بچت کا حساب مل کر رکھیں گے۔ زینب مسکرا دی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اب اگر گھر میں کچھ رقم بچتی تو دونوں مشورے سے فیصلہ کرتے کہ اسے بچوں کے مستقبل کے لیے محفوظ رکھنا ہے، کسی ضروری کام میں خرچ کرنا ہے یا کسی ضرورت مند کی مدد کرنی ہے۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول
پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گیا، کیونکہ اب وہاں خاموش رازوں کی جگہ گفتگو اور اعتماد نے لے لی تھی۔ ایک دن محلے میں ایک غریب عورت کے گھر کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ احمد نے زینب سے مشورہ کیا کہ کیا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ زینب نے فوراً وہی بچت نکالی جسے اب دونوں مل کر سنبھالتے تھے، اور کہا کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو دوسروں کے کام آنا بھی چاہیے۔ دونوں نے خاموشی سے اس ضرورت مند کی مدد کی، اور اس کی دعا سن کر زینب کے دل کو وہ سکون ملا جو صرف پیسے جمع کرنے سے کبھی نہیں ملا تھا۔ اس رات اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور محسوس کیا کہ اصل دولت صرف مال کی کثرت نہیں، بلکہ دل کا سکون، اچھے رشتے اور دوسروں کے کام آنے کی توفیق ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور پیاری اسلامی بہنوں، اس کہانی کا مقصد یہ نہیں کہ عورت بچت نہ کرے یا اپنی ضروریات کے لیے کچھ رقم محسوس نہ رکھے، کیونکہ سمجھداری کے ساتھ بچت کرنا اچھی عادت ہے، بلکہ اصل سبق یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اہم گھریلو اور مالی معاملات میں سچائی، اعتماد اور باہمی مشورہ ہونا چاہیے۔ رشتہ صرف پیسوں سے نہیں بلکہ اعتبار، محبت اور ایک دوسرے کی عزت سے مضبوط ہوتا ہے۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، خوشی اور پریشانی بانٹتے ہیں اور اہم فیصلوں میں مشورہ کرتے ہیں تو گھر میں سکون اور محبت بڑھتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حلال روزی کمانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، فضول خرچی سے بچیں، ضرورت کے مطابق بچت کریں اور اپنے گھریلو معاملات کو سمجھداری اور اعتماد کے ساتھ چلائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مال و دولت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن جب رشتوں سے اعتماد ختم ہو جائے تو اسے دوبارہ قائم کرنے میں بہت وقت لگ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں سچائی، امانت، محبت اور گفتگو کا ماحول پیدا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے، ہمارے رشتوں کو مضبوط بنائے، ہمیں حلال روزی نصیب فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ سچائی اور انصاف سے پیش آنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی غلط فہمی، آزمائش اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو اور اس سے آپ کو کوئی اچھا پیغام ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی مزید اصلاحی اور ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچائی، امانت داری، باہمی اعتماد اور بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔